اور تمہیں پاک کریں، خوب پاک کرنا۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی گناہ کیا؟ بولو بھائی، نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام معصوم ہیں۔ بتوں کی پرستش، شرک والی گندگی، کفر والی گندگی کبھی میرے نبی کی زندگی کے قریب نہیں آئی۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پہ معصوم اور پاکیزہ ہیں۔ جو پیدائشی معصوم ہو اسے گندگی دور کرنے کا مسئلہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال کی عمر کے بچے ہیں اور ایمان لے آئے۔ مجھے بتائیے 12 سال کی عمر کا بچہ کافر مشرک ہو سکتا ہے؟ جی، نابالغ بچہ ہے، ابھی مکلف بھی نہیں ہے، ابھی اس پر تو کوئی احکامات بھی لاگو نہیں ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر میں ایمان لائے ہیں انہوں نے بھی کبھی زندگی میں شرک اور کفر کیا نہیں ہے۔ جس نے کفر شرک کیا ہی نہیں ہے اس علی سے گندگی دور کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ نمبر 3، سیدہ فاطمہ نے تو آنکھ ہی کھولی ہے میرے نبی کی نبوت کے زمانے میں۔ حضرت فاطمہ تو پیدا ہی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانہ میں۔ نہ شرک کا زمانہ دیکھا، نہ کفر کا زمانہ دیکھا، نہ بت پرستی کا زمانہ دیکھا۔ مجھے بتائیں حضرت فاطمہ جس نے شرک کفر کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، ان سے کفر شرک کی گندگی دور کرنے کا معنی بن سکتا ہے؟ حضرات حسن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں میرے نبی کے نبوی زمانہ۔ جب اماں نے کفر کا زمانہ نہیں دیکھا، ابا نے کفر کا زمانہ نہیں دیکھا، ان شہزادوں نے دیکھا ہوگا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ آیت کا معنی سمجھائیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تم سے کفر شرک کی گندگی دور کروں گا، تمہیں پاک کروں گا، خوب پاک کروں گا۔ تو بھائی پہلے کچھ ہوا ہو تو میرے رب پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہاں مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی ہیں شادی کے بعد، آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ایمان لائی ہیں۔ باقی ازواج مطہرات میں اکثر ایسی ہیں جنہوں نے بت پرستی کا زمانہ دیکھا، جنہوں نے کفر و شرک کا زمانہ دیکھا اور پھر وہ ایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ تو یہاں معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کی گھر والیو اب میں اللہ کا ارادہ ہو گیا ہے کہ کفر و شرک کی گندگی سے تمہیں دور رکھوں گا۔ اب آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ازواج مطہرات پہ منطبق ہو رہی ہے آیت۔ البتہ جو حدیث کے ساتھ سنائی ہے اس کی روشنی میں حضرت علی بھی اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، جناب حسن بھی اہل بیت ہیں، جناب حسین بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ نمبر 2، ایک اور اعزاز ہے، اس گھرانے کو ایک اعزاز ضرور حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نسل چلی ہے، آپ علیہ السلام کی جتنی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے، جتنی نسل چلی ہے جناب حسن و حسین سے چلی ہے۔ کن سے؟ ان کی اولادیں ہیں حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کی اولادوں سے، ان کے نسب سے یہ سارا سلسلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو مقام عطا فرمایا، اللہ نے حضرت علی کو نجیب الطرفین بنایا۔ لفظ سمجھنا، نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ جس کے والدین یعنی جو ددحالی طرف سے بھی مسلمان ہوں، ننہالی طرف سے بھی مسلمان ہوں، یعنی جنہوں نے ددحالی طرف سے، کیا مطلب ہے؟ ان کے ددحال میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کا مسلمان ہونا، نجیب الطرفین مطلب یہ ہے دونوں طرف سے، ان کے ددحال میں بھی اسلام کا غلغلہ، ان کے ننہال میں بھی اسلام کا غلغلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہے۔ یا پھر ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ نجیب الطرفین کا مطلب ہے کہ والدین میں ماں باپ دونوں ہاشمی ہوں۔ کیا ہوں؟ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہاشمی ہوں۔ ہاشمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا رشتہ جا کے جڑتا ہو تو لازمی بات ہے آپ علیہ السلام سے جب یہ رشتہ جوڑا، والد کی طرف سے بھی حضرت علی ہاشمی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی کیا ہیں؟ ہاشمی ہیں۔ یوں اگر نسب پہ آ جائیے، خون پہ آ جائیے تو بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، ہجرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں،
ہیں تو ایک انصاری ایک مہاجر صحابی، ان کے درمیان آپ علیہ السلام نے مواخات کرائی، بھائی چارہ قائم کیا۔ مواخات کا معنی بھائی بندی ہو گئی، بھائی بھائی ہو گئے، ایسے بھائی بھائی بنے کہ اس کا خون اس کی طرف سے قربان، اس کا خون اس کی طرف سے قربان۔ اور ابھی تک چونکہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو یہ جو مواخات تھی ایک دوسرے کی وراثت کے بھی یہ مالک بنتے تھے۔ وراثت کے احکامات پھر بعد میں آئے، اس میں اللہ نے شرعی حصہ دار مقرر فرما دیے سورہ نساء کے اندر۔ صحابہ کرام کو آپ نے بھائی بھائی بنایا، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ آخر میں بچے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یہ تو صرف دنیا میں بھائی بھائی بنے ہیں، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہوگا، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا بھائی بنا لیں، بھائی بنا لیں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، دیکھیے اب آپ مسئلہ خوب سمجھیے، حضرت فاروق اعظم کے مقام کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے مقام کو گھٹاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا مقام بیان کرنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار سے ہمیں پیار نہیں ہے، نہیں، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، ہر پھول کا رنگ اس کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا الگ رتبہ ہے، صدیق اکبر کا الگ رتبہ ہے، عثمان غنی کا الگ مقام ہے، علی حیدر کرار کا الگ مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، لا يحب علی منافق ولا يبغضه مومن۔ آپ علیہ السلام نے ایک کرائٹیریا قائم کر دیا، آپ نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دی، ایک حد بندی مقرر فرما دی۔ آپ نے فرمایا یہ لیبارٹری ہے، اس میں چیک کرنا، کوئی منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ کوئی منافق علی سے، علی کا نام سنتے ہی وہ چیب جبیں ہوگا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، وہ داڑھی والا ہو، وہ پگڑی والا ہو، وہ جبے و دستار والا ہو، وہ جتنا بھی نمازی ہو، وہ جتنا پرہیزگار ہو، اگر علی کا نام سن کے، علی کا مقام سن کے اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے تو سمجھ لیجئے میرے نبی کی لیبارٹری میں چیک ہو گیا کہ یہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اور مومن ہونے کے لیے شرط ہے علی کو محبوب سمجھنا۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کل مومن، حضرت علی ہر مومن کے محبوب ہیں۔ مانا کیا کر رہا ہوں؟ حضرت علی ہر مومن کے محبوب ہیں۔ علی محبوب ہیں، علی کے گھر والے محبوب نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی۔ شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں حضرات حسنین کریمین کی بات نہیں کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے ایک وجہ ہے، جن کا مقام مسلم ہے، جن کی شان مسلم ہے، جن کی شان پہ سب متفق ہیں، ان کی شان کو بار بار بیان کرنے سے، بار بار بیان کرنے سے ان کی شان کا دفاع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اپنے ایمان کا حق تو ہے کہ میں بار بار بیان کروں، لیکن ان صحابہ کا مقام بار بار بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جن پر ایک طبقہ ظلم ڈھا رہا ہے، جن پر ایک طبقہ ناجائز اعتراضات کر کر کے ظلم ڈھا رہا ہے، ان صحابہ کا دفاع کرنا یہ ہم کہیں زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ورنہ ہمارے لیے تمام صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے میں پیغمبر کو ناراض کر دیا۔ جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ کے نبی، اور جس سے نبی ناراض اس سے رب ناراض۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو اہل بیت اطہار کی جوتیوں کے غلام ہیں، تمام صحابہ کی جوتیوں کے غلام ہیں، جس پر میرے نبی کا رنگ چڑھا ان سب کے غلام ہیں۔
کیا ہیں ان سب کے؟ ان سب کا دفاع ہمارا ایمان ہے، ان سب کا دفاع کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ